اتنی خوبصورت محفل میں مجھے بھائی نے یاد فرمایا تو اس کے لیے خاص طور سے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ کیفی صاحب سے جو تعلق رہا، حالانکہ میں بہت عمر میں ان سے چھوٹا، تجربے میں، علم میں، ہر لحاظ سے، لیکن مشاعروں میں جو ان کے ساتھ سفر ہوا اور اس مشاعرے کے سفر کے دوران جو ان کی شخصیت کے پہلو سامنے آئے، وہ اس طرح ہیں کہ اگر میں قلم بند کروں تو شاید پوری کتاب بن سکتی ہے۔ تو اب جب میرے معتبر اور محترم حضرات نے ان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار فرما دیا، تو بہرحال میں تو یہی عرض کر سکتا ہوں کہ آج کے اس دور میں ان کی یاد میں یہ مشاعرہ یا ہمارے کسی بھی بزرگ شاعر کی یاد میں کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے تو وہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ ہم اپنی قدروں کو اور اپنی تہذیب کو دھیرے دھیرے پتہ نہیں کیوں فراموش کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ کاوش کیفی اکیڈمی کی اور ان کے تمام اراکین کی، خاص طور سے سرپرستی میں شارف صاحب کی، اور آپ سبت عزیز صاحب تشریف فرما ہیں، تو یہ بڑی مبارک بات ہے۔ ورنہ حال یہ ہے کہ ہیں جتنے خوشنما منظر بدلتے جا رہے ہیں، جتنے خوشنما منظر بدلتے جا رہے ہیں، ہمارے عہد کے مہتاب ڈھلتے جا رہے ہیں، جتنے خوشنما منظر بدلتے جا رہے ہیں، ہمارے عہد کے مہتاب ڈھلتے جا رہے ہیں، سفر میں کچھ نہ کچھ تو بھول مجھ سے بھی ہوئی ہے، سفر میں کچھ نہ کچھ تو بھول مجھ سے بھی ہوئی ہے، جو پیچھے تھے میرے آگے نکلتے جا رہے ہیں، سفر میں کچھ نہ کچھ تو بھول مجھ سے بھی ہوئی ہے، جو پیچھے تھے میرے آگے نکلتے جا رہے ہیں، میرے گھر مجھ کو پہنچانے میرے احباب سارے، میرے گھر مجھ کو پہنچانے میرے احباب سارے، لیے جاتے ہیں پر کاندھے بدلتے میرے گھر مجھ کو پہنچانے میرے احباب سارے، لیے جاتے ہیں پر کاندھے بدلتے جا رہے ہیں، لیے جاتے ہیں پر کاندھے بدلتے جا رہے ہیں، تھے جتنے خوشنما منظر بدلتے جا رہے ہیں، ہمارے عہد کے مہتاب ڈھلتے جا رہے ہیں۔ پورا سفر ان کی زندگی کا جس مقصد کے لیے، جس مشن کے لیے اور جس عزم سے جڑے رہے وہ، اس حوالے سے میرا یہ اخلاقی فریضہ، ادبی فریضہ ہی بنتا ہے کہ اس حوالے سے بھی چند اشعار آپ کی اس محفل میں پیش کر دوں۔ نرم بستر کی جگہ خود کو بچھا لیتے ہیں لوگ، نرم بستر کی جگہ خود کو بچھا لیتے ہیں لوگ، نرم بستر کی جگہ خود کو بچھا لیتے ہیں لوگ، بازوؤں کو موڑ کر تکیہ بنا لیتے ہیں لوگ۔ معاف کیجئے، کچھ موسمی اثرات ہیں۔ نرم بستر کی جگہ خود کو بچھا لیتے ہیں لوگ، بازوؤں کو موڑ کر تکیہ بنا لیتے ہیں لوگ، خوش لباسی کے لیے سامان گھر کا بیچ کر
خوش لباسی کے لیے سامان گھر کا بیچ کر، خوش لباسی کے لیے سامان گھر کا بیچ کر، ہو کوئی تیوہار تو عزت بچا لیتے ہیں لوگ، ہو کوئی تیوہار تو عزت بچا لیتے ہیں لوگ، میری مجبوری نے مجھ کو کر دیا ہے بے وفا، میری مجبوری نے مجھ کو کر دیا ہے بے وفا، میری مجبوری نے مجھ کو کر دیا ہے بے وفا، بھوک کی شدت میں اکثر زہر کھا لیتے ہیں لوگ، بھوک کی شدت میں اکثر زہر کھا لیتے ہیں لوگ۔ اب 4 شعر میں اور آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ ایک بات کا اعتراف ضرور کرنا چاہوں گا کہ جہاں کسی محفل میں انٹلیکچوئلس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو وہاں لب کشائی کرنے میں تکلف ہو جاتا ہے، حقیقت بات یہ ہے۔ تو یہ مشاعرہ اس لحاظ سے بہت بڑا ہے کہ بھلے ہی تعداد سامعین کی کم ہو، لیکن جو لوگ یہاں تشریف فرما ہیں وہ اپنے آپ میں ایک انجمن ہے، اپنے آپ میں ایک شخصیت ہے، اپنے آپ میں ایک ادارہ ہے، تو ان کی موجودگی میں شعر پڑھنا سعادت کی بات بھی ہے، لیکن تھوڑا سا مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے۔ میں شعر پڑھتا ہوں صاحب، مطلع حاضر ہے خاص طور سے۔ کوئی آنسو جو کاغذ بھگو جائے گا، کوئی آنسو جو کاغذ، اب یہ غزل ہے 4 شعر کی۔ کوئی آنسو جو کاغذ بھگو جائے گا، میر جیسا کوئی شعر ہو جائے گا، میر جیسا کوئی شعر ہو جائے گا۔ کیا کہنا، کیا کہنا، واہ! یہ قافیہ پھر ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے، ان کے لیے میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، مدتوں سوچنا مختصر بولنا، مدتوں سوچنا مختصر بولنا، یہ غزل سنا دیجئے تو مزہ جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، مدتوں سوچنا مختصر بولنا۔ اچھا پڑھنے میں ہاں، کوئی آنسو جو کاغذ بھگو جائے گا، میر جیسا کوئی شعر ہو جائے گا، یا میر ایسا کوئی شعر ہو جائے گا۔ ایک مصرع ہوں میں، ایک مصرع ہو تم، ایک مصرع ہوں میں، ایک مصرع ہو تم، بالکل یہ الہامی ایسے ہی اترا تھا۔ ایک مصرع ہوں میں، ایک مصرع ہو تم، دونوں مل جائیں تو شعر ہو جائے گا، دونوں مل جائیں تو شعر ہو جائے گا۔ ایک مصرع ہوں میں، ایک مصرع ہو تم، دونوں مل جائیں تو شعر ہو جائے گا۔
گھر پہنچ کر خوشی تو ملے گی مگر کیا کہنا گھر پہنچ کر خوشی تو ملے گی مگر گھر پہنچ کر خوشی تو ملے گی مگر گھر پہنچ کر خوشی تو ملے گی مگر واہ گھر پہنچ کر سفر ختم ہو جائے گا واہ واہ گھر پہنچ کر سفر ختم ہو جائے گا واہ گھر پہنچ کر خوشی تو ملے گی مگر گھر پہنچ کر سفر ختم ہو جائے گا. پچھلے دنوں دسمبر کے ماہ میں میری بیٹی کی رخصتی تھی اور یہ غزل چل رہی تھی. پتہ نہیں کیوں ایک ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ خیال اسی سے ریلیٹڈ تھا چونکہ تیاریاں اور وہ فکر سوار تھی تو ایک شعر میں نے کہہ لیا وہ میں پڑھ دیتا ہوں. یہاں گھر پہنچ کر سفر ختم ہو جائے گا. ایک نوٹ بڑھ گیا شاید. گھر پہنچ کر سفر ختم ہو جائے گا وہ تبسم جو رخصت کرے گا تجھے وہ تبسم جو رخصت کرے گا تجھے وہ تبسم جو رخصت کرے گا تجھے میری پلکوں میں موتی پرو جائے گا میری پلکوں میں موتی پرو جائے گا وہ تبسم جو رخصت کرے گا تجھے میری پلکوں میں موتی پرو جائے گا کوئی آنسو جو کاغذ بھگو جائے گا میر ایسا کوئی شعر ہو جائے گا. 4 شعر اور سنا دیتا ہوں. میں معافی چاہتا ہوں کہ کچھ موسم کے ایسے اثرات ہیں جو میں خاطر خواہ خدمت نہیں کر پا رہا ہوں. نہیں میں اس سے بھی اچھا پڑھتا ہوں. چار شعر اور سناتا ہوں. وہ تحت میں سناتا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا آواز. ویسے بھی میں عرض کروں کہ ہریوم صاحب کا حکم کی تعمیل میں کھڑا ہوں ورنہ یہ کہ میں ذہنی طور پہ بھی تیار نہیں تھا نہ میں نہ ناظم مشاعرہ نہ آپ حضرات. تو اب ان کی محبت ہے ان کا میرے لیے فخر کی بات ہے اور خوشی کی بات ہے کہ آپ تشریف رکھتے ہیں اور آپ ہماری بہن بھی بیٹھی ہیں آپ بھی بیٹھے. عرض کرتا ہوں کہ جو ملا اب ذرا سا غزل کا جو ایک شوخی والا انداز ہے وہ ملاحظہ فرمائیے. جو ملا اس سے گزارا نہ ہوا جو ملا اس سے گزارا نہ ہوا. بات ٹھیک ہے یا غلط صحیح ہے نا. ہاں کوئی کہہ نہیں پاتا مگر میں نے ہمت کر لی. جو ملا اس سے گزارا نہ ہوا اور دوسرا مصرع بھی سچا ہے. جو ملا اس سے گزارا نہ ہوا جو ہمارا تھا ہمارا نہ جو ہمارا تھا ہمارا نہ ہوا جو ملا اس سے گزارا نہ ہوا جو ہمارا تھا ہمارا نہ ہوا ہم کسی اور سے منسوب ہوئے ہم کسی اور سے
منسوب ہوئے، ہم کسی اور سے منسوب ہوئے، کیا یہ نقصان تمہارا نہ ہوا؟ واہ واہ، ہم کسی اور سے منسوب ہوئے، کیا یہ نقصان کیا یہ نقصان تمہارا نہ ہوا؟ واہ، بے تکلف بھی وہ ہو سکتے تھے، بے تکلف بھی وہ ہو سکتے بے تکلف بھی وہ ہو سکتے تھے، ہو سکتے تھے، ہم سے ہی کوئی اشارہ نہ، واہ واہ واہ، بے تکلف بھی وہ ہو سکتے تھے، ہم سے ہی کوئی اشارہ ہم سے ہی کوئی اشارہ نہ ہوا، نہ ہوا۔ دونوں، آخری شعر جس کے لیے میں نے یہ شعر سنایا آپ کو، دونوں ایک دوسرے پہ مرتے رہے، دونوں ایک دوسرے پہ مرتے رہے، دونوں ایک دوسرے پہ مرتے رہے، مرتے رہے، کوئی اللہ کو پیار نہ ہوا، دونوں ایک دوسرے پہ مرتے رہے، کوئی اللہ کو پیارا نہ ہوا۔ واہ، جو ملا اس سے گزارا نہ ہوا، کیا کہنا طاہر بھائی، جو ہمارا تھا ہمارا نہ ہوا، واہ، ہم کسی اور سے منسوب ہوئے، آہا، کیا یہ نقصان تمہارا نہ ہوا؟ بے تکلف بھی وہ ہو سکتے تھے، واہ واہ، ہم سے ہی کوئی اشارہ نہ ہوا، رخ پہ چل کر ہوا کے دیکھ لیا، رخ پہ چل کر ہوا کے دیکھ لیا، حضور یہ خاص طور سے مطلع بہت ذرا سا باریک سی کٹنگ ہے اس میں، رخ پہ چل کر ہوا کے دیکھ لیا، میوزیکل بھی ہے یہ، دیکھ لیا، دو قدم لڑکھڑا کے دیکھ لیا، واہ، رخ پہ چل کر ہوا کے دیکھ لیا، رخ پہ چل کر ہوا کے دیکھ لیا، دو قدم لڑکھڑا کے دیکھ لیا، دو قدم لڑکھڑا کے دیکھ لیا، ردیف چل رہی ہے، دیکھ لیا، دیکھ لیا، دشت جیسا ہی دل کا حال رہا، آہا، دشت جیسا ہی دل کا حال رہا، دل کا حال رہا، گھر کو جنت بنا کے دیکھ لیا، واہ واہ، دشت جیسا ہی دل کا حال رہا، کیا کہنا گھر کو جنت بنا کے دیکھ لیا، واہ واہ، گھر کو جنت بنا کے دیکھ لیا۔ اب یہ شعر ہے خاص طور سے جو میں آپ کی سماعت تک پہنچانا چاہتا ہوں ارشاد ارشاد، کہ کچھ نہ نکلا، کچھ نہ نکلا سوائے آئینہ، کچھ نہ نکلا، کچھ نہ نکلا سوائے آئینہ، واہ، کچھ نہ نکلا، سوائے آئینہ، ہم نے پردہ اٹھا کے دیکھ لیا، واہ واہ، کچھ نہ نکلا سوائے آئینہ، ہم نے پردہ اٹھا کے دیکھ لیا، واہ، کچھ نہ نکلا سوائے آئینہ۔ آپ کی داد و تحسین سے نواز دیا آپ نے، تو میرے لیے سند ہے یہ، کچھ نہ، یہاں سے وہاں تک جائیے، ہم نے پردہ اٹھا کے کچھ نہ نکلا سوائے آئینہ، ہم نے پردہ اٹھا کے دیکھ لیا۔ اب یہ غزل کی جو شوقی جیسے میں نے عرض کیا اس کے حوالے سے لکھنؤ تو خاص طور سے، لکھنؤ اسکول خاص طور سے اس کا مرکز ہے۔ ہم نے پردہ اٹھا کے دیکھ لیا، میں نہ کہتا تھا باز آ جاؤ، میں نہ کہتا تھا باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، غیر سے دل لگا کے دیکھ لیا، میں نہ کہتا تھا باز آ جاؤ، کیا کہنا، میں نہ کہتا تھا باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، غیر سے دل لگا کے دیکھ لیا، دیکھ لیا، دیکھ لیا، آئینے میں جو بال آیا ہے، آئینے میں جو بال آیا، آئینے میں جو بال آیا ہے، تم نے کیا مسکرا کے دیکھ لیا، واہ، آئینے میں جو بال آیا ہے، تم نے کیا مسکرا کے، تم نے کیا مسکرا کے دیکھ لیا، میں نہ کہتا تھا باز آ جاؤ، غیر سے دل لگا کے دیکھ لیا۔ میں بہت معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں کہ میں اس طرح خدمت نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن جی بھی نہیں چاہ رہا کہ آپ حضرات کی اتنی خوبصورت محفل میں کوشش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔
جی الحمدللہ ہم داغی ہیں صاحب، وہ سلسلہ ہمارا داغ سے ہی ملتا ہے. احسن ماریروی، اس کے بعد ابر ایسنی بن نوری، پھر میرے استاد محترم ڈاکٹر شوق اثری جن کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا، اور اسی اسکول کا میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم. تو میں ایک غزل کوشش کرتا ہوں کہ اتنے اچھے لوگ جب بیٹھے ہوں اور اس میں خاص طور سے ناقدین بھی ہوں، تو جی چاہتا ہے کہ کچھ وہ شاعری بھی سنا دی جائے جو عام طور مشاعروں میں نہیں پڑھی جا سکتی. اس طرح کی محافل بہت کمیاب ہو گئی ہے. یہ سوچ کر میں اس کے برابر نہیں گیا، یہ سوچ کر میں اس کے برابر، یہ سوچ کر حضور میں اس کے برابر نہیں گیا، دریا کے پاس کوئی سمندر نہیں گیا. یہ سوچ کر میں اس کے برابر نہیں گیا، کیا کہنا، واہ، دریا کے پاس کوئی سمندر نہیں گیا، دریا کے پاس کوئی سمندر نہیں گیا. شاید سفر ہمارا کسی دائرے میں ہے، آہا، شاید سفر ہمارا کسی کسی دائرے میں ہے، رستے سے کوئی میل کا پتھر نہیں گیا. واہ واہ واہ، شاید سفر ہمارا کسی دائرے میں ہے، کیا کہنا، واہ رستے سے کوئی میل کا پتھر نہیں گیا. واہ واہ، کتنے ہی آسمان دھواں ہوتے دیکھ کر، آہا، کتنے ہی آسمان دھواں ہوتے دیکھ کر، دھواں ہوتے دیکھ کر میں اپنی سطح سے کبھی اوپر نہیں گیا. واہ کتنے ہی آسمان دھواں ہوتے دیکھ کر واہ واہ واہ، میں اپنی سطح سے کبھی اوپر نہیں گیا، میں اپنی سطح سے کبھی اوپر نہیں گیا. وہ اس پہ مطمئن ہے کہ دستار بچ گئی، وہ اس پہ مطمئن ہے کہ دستار بچ گئی. وہ اس پہ مطمئن ہے کہ دستار بچ گئی، مجھ کو ملال ہے کہ میرا سر نہیں گیا. واہ واہ واہ، کیا کہنا، وہ اس پہ مطمئن ہے کہ دستار بچ گئی، مجھ کو ملال ہے کہ میرا سر نہیں گیا. سر نہیں گیا. اور آخری شعر میں آپ سب شریک ہو جائیں، ارشاد، ورنہ یہ غزل کا مطلب جنازہ تو نکل ہی چکا الحمدللہ. آپ سب کاندھا دینے والے میں شریک ہو گئے، لیکن میں ایک شعر ایسا سنا رہا ہوں آپ کو کہ جس میں آپ کو بھی شریک ہونا ہی پڑ جائے گا شاید. مجھ کو ملال ہے کہ میرا سر نہیں گیا، اس کا خلوص، اس کی وفا، اس کی بے رخی، اس کا خلوص، اس کا خلوص، اس کی وفا، اس کی بے رخی. میں اس کے گھر کے پاس گیا، گھر نہیں گیا. اس کا خلوص، اس کی وفا، اس کی بے رخی. کیا کہنا تھا بھائی، واہ واہ واہ، میں اس کے گھر کے پاس گیا، گھر نہیں گیا. گھر نہیں گیا. نیم کے رس میں ملا جب زہر، نیم کے رس میں ملا جب زہر، میٹھا ہو گیا. واہ، نیم کے رس میں ملا جب زہر، میٹھا ہو گیا. میٹھا ہو گیا. جھوٹ اس نے اس قدر بولا کہ سچا ہو گیا. سچا ہو گیا. واہ واہ واہ، نیم کے رس میں ملا جب زہر، میٹھا ہو گیا. جھوٹ اس نے اس قدر بولا کہ سچا ہو گیا. کہ سچا ہو گیا. یہ ہر دو حضرات کی جو بھی تقاریر میں نے سنی، آپ سب حضرات نے بھی سنی، میں اس حوالے سے ایک شعر سناتا ہوں. جھوٹ اس نے اس قدر بولا کہ سچا ہو گیا. یہ تو الگ ایک کردار ہو گیا، لیکن یہ جو میں نے ابھی عرض کیا اس کا بالکل الگ یہ نوٹس لیں آپ حضرات. اتنا اجلا تھا لباس لفظ اس تقریر کا. میں نے تجربہ کیا حضرات، میں ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. تجربہ یہ کیا مجھے حاصل ہوا الحمدللہ کہ ایک بار میرے کسی بزرگ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کن لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں. یہ بالکل سچا واقعہ ہے. کن لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں؟ تو اب میں تفصیل سے جواب دینے جاتا تو بہت دیر لگ جاتی، کیونکہ میں کیسے بتاتا کہ میں فلاں 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 فلاں. تو الہام ہوا ایک میرے اوپر، جیسے شاعر پہ ایسے ہی ایک جملہ بھی الہام ہو گیا.
وہ فرما رہے تھے اچھا بڑا دودھاری جملہ ہے صاحب کہ ذرا سا ادھر ادھر کر دیں تو اس میں ذرا سا لہجہ ہلکا سا بھی بدل جائے تو طنز ہو جائے گا، کیا آپ کن لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں؟ جواب یہ آیا الہامی طور پر کہ میں جن لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہوں وہاں مجھے خاموش بیٹھنا پڑتا ہے، تو میں آج یقین مانے اسی کیفیت سے دوچار ہوں کہ میں جن لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں مجھے خاموشی رہنا چاہیے۔ وہ دونوں حضرات جو تقریر اور بہت سے آپ ذرا سب ذہین لوگ بیٹھے ہیں اس میں، اتنا اجلا تھا، ہاں جھوٹ اس نے اس قدر بولا کہ سچا ہو گیا، اتنا اجلا تھا لباس لفظ اس تقریر کا، اتنا اجلا تھا ہریوم بھائی، اتنا اجلا تھا لباس لفظ اس تقریر کا، لوگ تھوڑی دیر کو سمجھے سویرا ہو گیا، لوگ تھوڑی دیر کو سمجھے سویرا ہو گیا۔ ایک شعر بہت ہی روایتوں کے تمام تر لوازمات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ایک لفظ ہے جو کھو گیا ہے کہیں لیکن ہے بڑا لازمی سا غزل میں، اتنا اجلا تھا لباس لفظ اس تقریر کا، لوگ تھوڑی دیر کو سمجھے سویرا ہو گیا، آ گلے لگ جا مبارک ہو تجھے میرے رقیب، آ گلے لگ جا، خاص طور سے حضور، آ گلے لگ جا مبارک ہو تجھے میرے رقیب، کل تلک جو شخص میرا تھا وہ تیرا ہو گیا، کل تلک جو شخص میرا تھا وہ تیرا ہو گیا۔ اب ایک غزل چھوٹی سی میں ہمت کر رہا ہوں کہ آپ کو اور ترنم سے کوشش کروں، حالانکہ تمام سریلے لوگ بیٹھے ہیں تو ان کے درمیان پڑھنے کی ہمت نہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں۔ ہاتھوں میں کشکول، ہاتھوں میں کشکول زباں پر تالا ہے، ہاتھوں میں کشکول زباں پر تالا ہے، ہاتھوں میں کشکول زباں پر تالا ہے، اپنے جینے کا انداز نرالا ہے، ہاتھوں میں کشکول زباں پر تالا ہے، اپنے جینے کا انداز نرالا ہے، اپنے جینے کا انداز نرالا ہے۔ یہ غزل ہو جائے اس کے بعد کون ہے آپ؟ نہیں ہاں یہ غزل ہو جانے دیں۔ اچھا کوئی بات ہاں یہ غزل ہو جائے اس کے بعد میں آپ اپنی بات کریں۔ جی نہیں، ہم تو خود کو ہی دیوانہ سمجھتے آپ تو ماشاءاللہ ہم سے بڑے، تو آپ کی فرمائش ضرور پوری کی جائے گی۔ اپنے جینے کا انداز نرالا ہے۔ اب ایک شعر آ رہا ہے صاحب، آہٹ سی محسوس ہوئی ہے آنکھوں کو، آہٹ سی محسوس ہوئی ہے آنکھوں کو۔ پرانوں نے سب کچھ تو کہہ دیا، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم کچھ کوشش ہی کرنا چھوڑ دیں، کوشش تو کروں گا میں ضرور۔ آہٹ سی محسوس ہوئی ہے آنکھوں کو، آہٹ سی محسوس ہوئی ہے آنکھوں کو، شاید کوئی آنسو آنے والا ہے، شاید کوئی آنسو آنے والا ہے، اپنے جینے کا انداز نرالا ہے۔ چاند کو جب سے الجھایا ہے شاخوں نے، چاند کو جب سے الجھایا ہے شاخوں نے، چاند کو جب سے الجھایا ہے شاخوں نے، چاند کو جب سے الجھایا ہے
شاخوں نے پیڑ کے نیچے بے ترتیب اجالا ہے، پیڑ کے نیچے بے ترتیب اجالا ہے، خوشبو نے دستک دی تو احساس ہوا، خوشبو نے دستک خوشبو نے دستک دی تو احساس ہوا، خوشبو نے دستک دی تو احساس ہوا، گھر کے در و دیوار پہ کتنا جالا ہے، گھر کے در و دیوار پہ کتنا جالا ہے، جسم کے زخموں کی پرواہ اب کون کرے، جسم کے زخموں کی پرواہ اب کون کرے، ایک کردار مہابھارت میں اس کا نام ابھیمنیو ہے، مجھے بہت پسند ہے، میرے ذہن میں وہ کردار ہے اور میرا یہ شعر اسی کردار کی روشنی میں بنا ہے اور آج کے پیرائے میں، جسم کے زخموں کی پرواہ اب کون کرے، ساتواں دروازہ بھی کھلنے والا ہے، ساتواں دروازہ بھی کھلنے والا ہے، آج قسم سے تم بھی چھت پر آ جاؤ، آج قسم سے تم بھی چھت پر آ جاؤ، آج قسم سے تم بھی چھت پر آ جاؤ، آج قسم سے تم بھی چھت پر آ جاؤ، تھوڑی دیر میں چاند نکلنے والا ہے، تھوڑی دیر میں چاند نکلنے والا ہے، اپنے جینے کا انداز نرالا ہے۔ آخری شعر اس غزل کا بہت شکریہ، آپ کی اگر کوئی فرمائش ہوگی تو میں بعد میں کوشش کروں گا کہ اس کو آپ کی حکم کی تعمیل کر دوں، فی الحال اجازت اس لیے کہ اور شعرا کوئی پڑھنا ہے، جی میں پڑھ دوں گا۔ سانسوں کی رفتار، یہ خاص طور سے بہت کم لفظوں میں بات کہنے کی کوشش، سانسوں کی رفتار، سانسوں کی رفتار بتاتی ہے طاہر، سانسوں کی رفتار بتاتی ہے، سانسوں کی رفتار، سانسوں کی رفتار بتاتی ہے طاہر، سانسوں کی رفتار بتاتی ہے طاہر، جانے والا لمحہ آنے والا ہے، جانے والا لمحہ آنے والا ہے، اپنے جینے کا انداز۔ کبھی سمیلن کی تہذیب ہے کہ اگر کوئی شعر پسند آتا ہے تو تالیاں بجائی جا سکتی ہیں، تو اگر واقعی اچھا لگا، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔